یہ ایمان افروز کہانی ایک دکھی ماں کی کہانی ہے جس کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ اس کو ہر وقت بے اولادی کے تانے سننے کو ملتے تھے اور ہر کوئی گھر میں اس کو باتیں سناتا تھا۔ اس کی ساس کی باتیں تو ایسی ہوتی تھیں کہ دل کو چور چور کر دیتی تھی، لیکن یہ عورت خاموش رہتی تھی، کبھی کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی اور دل ہی دل میں بس اپنے اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو میری گود کو بھر دے۔ اس کے ساتھ کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کی گود میں بچے تھے، کسی کا 1، کسی کے 2 اور کسی کے 3 بچے، اور اس کی گود خالی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ خود اس کے گھر میں دیورانی کے بھی بچے تھے، جب یہ ان بچوں کو دیکھتی تھی تو اندر ہی اندر دل میں دکھی ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی تو کمرہ بند کر کے خوب روتی تھی اور اپنے اللہ سے سوال کرتی تھی۔ دوستو، اولاد نہ ہونے کا دکھ تو وہی جانتا ہے جس کی گود اولاد کی نعمت سے خالی ہوتی ہے۔ اب تو اس لڑکی کو بے اولادی کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اور اڑوس پڑوس کی خواتین بھی تانے دینے لگی تھیں کہ تمہاری قسمت میں تو اولاد ہے ہی نہیں، تمہارے بعد کی لڑکیاں بچے پیدا کر رہی ہیں اور تو ابھی تک ویسی کی ویسی پھر رہی ہے۔ لیکن ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو اس لڑکی کے دل کو، کلیجے کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ ایک اس کا شوہر تھا کہ جس نے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہ کیا اور وہ ہمیشہ اس کو حوصلہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو ضرور ملے گی۔ دوستو، جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس لڑکی کی عبادات میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور وہ ہر نماز کے بعد اور ہر وقت اپنے اللہ سے فریاد کرتی تھی کہ یا اللہ، تو قادر ہے، تیرے خزانے لامحدود ہیں، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت دیتا ہے، ہر کسی کو تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو میری گود بھی بھر دے، تو مجھے بھی اولاد نرینہ عطا کر دے تاکہ ان لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اس لڑکی نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے اللہ ہی سے معاملہ رکھا۔ اس نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے، لیکن ٹیسٹ کی رپورٹس بھی مایوس کن تھیں۔ ڈاکٹرز یہی بتاتے تھے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن یہ لڑکی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوئی اور اللہ سے پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ، ڈاکٹرز کی باتیں اور ڈاکٹری رپورٹس حتمی نہیں ہیں، بلکہ تیرا حکم حتمی ہے، تیری قدرت وسیع ہے اور تو چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ اپنے شوہر کو بھی بولو کہ وہ بھی اپنے ٹیسٹ کروائے، اور یہ بات اس لڑکی کی ساس نے سن لی تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، پورا گھر سر پر اٹھا لیا گیا اور اس لڑکی کی بھی ایسی کلاس ہوئی جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد جب اس لڑکی کی دیورانی کا 3را بچہ پیدا ہوا تو اس پر اس کی ساس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیا تم ایسے ہی لاوارث پھرتے رہو گے؟ لیکن دوستو، اس لڑکی کے شوہر کو اس سے محبت تھی اور وہ شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ماں کے سامنے خاموش رہا۔ اس بار یہ بے اولاد لڑکی بہت روئی، پوری رات یہ بے چینی کی وجہ سے سو نہ سکی اور پوری رات اپنے اللہ کے حضور اس نے سجدے میں گزار دی اور رو رو کر دعائیں مانگتی رہی۔ دوستو، اس لڑکی کی ان دعاؤں پر کیا کرشمہ ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، اس رات یہ لڑکی اپنے اللہ کے حضور ایسی روئی کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کو یہ خوشخبری دی گئی کہ وہ امید سے ہے اور اس کے پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیوز ہیں۔ اس لڑکی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے اپنے کانوں پر یقین نہ کیا کہ وہ جو سن رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ البتہ وہ اسی جگہ سجدے میں گر گئی اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا شوہر جو اس کے ساتھ موجود تھا اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور وہ ماں باپ بننے جانے ہیں۔ دوستو، یوں شادی کے 8-10 سال کے بعد اس جوڑے کو اولاد کی نعمت ملی اور یہ سب اس لڑکی کے صبر کی بدولت ہوا اور اس کی دعاؤں کی بدولت ہوا جو اس نے اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ اس لڑکی کی رپورٹس کا جب گھر والوں نے سنا تو وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ البتہ یہ خبر ایسی تھی کہ اس نے گھر میں خوشی کا سما باندھ دیا تھا اور گھر کے وہی لوگ جو اس لڑکی کو 10 سالوں سے تانے دے رہے تھے وہ شرمندگی سے آنکھیں نہیں اٹھا پا رہے تھے
اور آج اس لڑکی کا سر فخر سے بلند تھا، جس نے اللہ کی ذات پر بھروسے کو ٹوٹنے نہ دیا، اور جو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوئی اور اپنے اللہ سے دعا مانگتی رہی، اور آخر اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس لڑکی کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ پیارے دوستو اور پیاری بہنوں، اس کہانی میں یہی سبق ہے کہ جو کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی رحمت سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دعا میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جسے چاہے اولاد دے اور جسے چاہے اولاد سے محروم رکھے، جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، اور جسے چاہے دونوں دے دے۔ یاد رہے کہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم دیکھا گیا ہے، لیکن یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ وہ کسی کو وقت پر اولاد دے دے یا کسی کو دیر سے اولاد دے اور کسی کو اولاد سے محروم رکھے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی اولاد دینے پر قادر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو شادی کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانوں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ ان کی جھولی کو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد جیسی نعمت سے بھر دے گا۔ پیارے دوستو، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے یا اس کے ہاں جلدی اولاد نہ ہو رہی ہو تو میاں بیوی بیچارے دونوں کو ہی اپنی ازدواجی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ خواتین کو تان و تشنے کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی اور موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے